بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم طلباء و طالبات. رمضان پروگرام کے آج جو ہے وہ آپ کی کلاس کا چھٹا درس ہے جس میں ہمارا ٹاپک ہے عدل الہی. عدل الہی یعنی خدا عادل ہے یا خدا کا عدل. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. مکتبہ اہل بیت علیہ السلام میں خدا بند عالم کی صفات میں عدل الہی کو خاص اہمیت حاصل ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو اصول دین میں شمار کیا گیا ہے کیونکہ عدل الہی پر ایمان سے انسان کا اعمال و کردار نہایت گہرے اثرات لیتا ہے. عدل الہی پر عقیدہ فقط شیعوں کا نہیں بلکہ اہل سنت کے ایک فرقے کے ماننے والے بھی معتزلہ جن کا نام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا عادل ہے, جبکہ ایک اور دوسرا فرقہ ہے شاعرہ جس کا غالباً نام ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ خدا کو عادل نہیں مانتا. عدل الہی سے مراد یہ ہے کہ خدا بند عالم عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا, جیسا کہ متعدد مقامات پر قرآن کریم میں آیا ہے. کیا جس میں سورہ یونس کی آیت نمبر 44, بے شک اللہ انسان پر ظلم نہیں کرتا لیکن انسان خود اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ ہم دعائے میں پڑھتے ہیں, مولا علی نے کیا فرمایا, ظلم تو نفسی ہے خدا, میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا. یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے تو خود وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. تو ہم اگر یہاں پہ یہ بات کریں گے کہ ہم نے یہاں پہ کہا کہ عدل, دیکھیں ابھی میں آپ کو چیز بتا دوں کہ توحید, ٹھیک ہے, اور نبوت اور قیامت, ان کو ماننے والا جو ہے وہ ٹھیک ہے مسلمان ہے. ان تین کی اگر ہم بات کریں گے, ان تین کو ماننے والا مسلمان ہے. لیکن مومن کون ہے؟ مومن کے اندر دو چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں, وہ کیا ہے, عدل ہے اور امامت ہے. ٹھیک ہے, امامت. اب یہ عدل اصول دین میں ہم نے اس سے لگایا اور امامت اس سے لگایا کیونکہ بعض لوگ یعنی اہل سنت بعض اوقات یہ بعض فرقے جو ہیں بعض لوگ یہ خدا کو عادل نہیں مانتے تھے. ایک تو ہم اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے, دوسرا امامت بھی نہیں مانتے تھے. ہم نے وہ نبوت کے بعد مطلب امامت کے قائل نہیں ہیں اور ہم امامت کے قائل ہیں. خیر, یہاں پر ہمارا موضوع کیا ہے, عدل ہے. تو اصل میں توحید کے اندر ہی عدل ہے. میں نے آپ کو بتایا نا خدا کی جو صفات ہیں اس کی عین ذات ہے. عدل کیا ہے, خدا کی صفت ہے. تو یہ صفت جو ہے خدا کی عین ذات ہے. یہاں پر ہم نے توحید کہہ دیا, توحید کے اندر عدل ہے یعنی خدا عادل ہے. ٹھیک ہے, جیسے قادر ہے, حی ہے, متکلم ہے. ہم نے یہاں پر وہ سب نہیں لکھا لیکن ہم نے لکھا عدل. عدل کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ بتانا تھا کہ بھائی آپ کے اور ہمارے نظریے میں عدل کا فرق ہے. تو اب یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں عدل کی. اچھا, حقیقت یہ ہے کہ جن وجوہات کی بنا پر انسان دوسرے انسانوں پر ظلم کرتے ہیں وہ خدا بند عالم پر صرف نہیں آتی, مطلب خدا پر ثابت نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان جب بھی ظلم کرتا ہے کس وجہ سے, جہالت کی وجہ سے, نادانی, تعصب, خود غرضی یا اپنی کسی کمزوری کو چھپانے کی وجہ سے انسان دوسرے انسانوں پر ظلم کرتا ہے, یا اپنی کسی کمی کو دور کرنے کے لیے انسان پر ظلم کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ساری یہ بات ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کائنات میں جو نظام ہے وہ خدا بند عالم کو کوئی بھی کام علم و حکمت کے بغیر نہیں کرتا. بس اسے ظلم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ ظلم کو اس قدر ناپسند کرتا ہے کہ اس نے قرآن کریم میں کئی بار متعدد دفعہ جو ہے وہ ظالمین پر لعنت کی ہے. قرآن کریم میں خدا بند عالم نے انسان کو عدل اور احسان, نیکی اور نیکی کا حکم دیا ہے. بس وہ خود کیسے عادل نہ ہو. ٹھیک ہے, ہم یہ بھی مانتے ہیں خدا صادق ہے. اگر خدا کہہ رہا ہے کہ عدل کرو تو اس کا مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا خود عدل نہ کرے. اور اگر ہم عدل کا عقیدہ نہ رکھیں, یعنی ہم اگر یہ بالفرض تھوڑی دیکھ لیں, اگر ہم یہ اپنے ذہن سے ہٹا دیں کہ خدا عادل نہیں ہے, تو پھر کوئی بھی انسان جو ہے وہ نیکی کیوں کرے گا جب اس کو یہ یقین ہے. مطلب اگر عدل کو ہٹا دیں گے تو ہمیں تو یہ ہو جائے گا نا کہ بھئی روز محشر اللہ کو جو دل چاہے گا وہ کرے گا, تو پھر ہمیں نیکی کرنے کا کیا فائدہ. تو یعنی یہ عدل کا جو عقیدہ ہے یہ اتنا اہم ہے کہ آپ کے سارے اعمال اس پر ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کے سارے اعمال اسی پر ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے خدا کو عادل مان لیا تو پھر آپ اپنے اعمال کو یعنی اپنی چیزوں کو احتیاط کریں گے. مثلا آپ
جو ہے وہ ظلم نہیں کریں گے, آپ خدا کی اطاعت کریں گے, بندگی کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ روز محشر عدل ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم اسی روز قیامت کے حساب سے, میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اچھا, لہٰذا اگر وہ عادل نہ ہو تو پھر قیامت کے دن انسان کو کیسے انصاف کی امید ہو سکتی ہے؟ اور قیامت میں عدل و انصاف کی امید نہ ہو تو انسان کسی بنیاد پر نیکی انجام دے اور کس بنیاد پر برائیوں سے بچے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عدل الہی کا عقیدہ نہایت اہم ہے. عدل الہی کا ایک مفہوم یہی ہے کہ وہ ہر مخلوق کو استحقاق کے مطابق عطا کرتا ہے, یعنی جو جس کا مستحق ہے اسے وہی ملتا ہے. اچھا, عدل سے مراد بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ مساوات لے لیتے ہیں, یعنی کہ جیسے دو بچے ہیں اور دو بچوں کو ہمیں کھانا دینا ہے تو ہم دونوں کو دو دو روٹی دے دیں گے, تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے مساوات. مساوات میں اور عدل میں فرق ہے. عدل کیا ہے کہ مثال کے طور پر جس کو جیسی بھوک اس کو ویسی روٹی, مطلب ایک بچے کو جو ہے وہ زیادہ بھوک ہے تو ہم نے اس کو 3 دے دی روٹیاں, دوسرے بچے کو تھوڑی کم بھوک ہے تو اس کو ہم نے 2 روٹی دے دی. اور عدل کیا ہے کہ یعنی کہ کسی بھی چیز کا اس کے مقام پر رکھنا, یعنی ٹوپی جو ہے جو ہم پہنتے ہیں وہ سر پہ پہنی جاتی ہے, اگر ہم نے ٹوپی کو پیر پہ رکھا تو وہ ظلم ہے. یا چپل اگر ہم پیر پہ پہنتے ہیں اور چپل کو ہم نے سر پہ رکھا تو وہ ظلم ہے. یعنی کسی کو بھی اس کے مقام سے ہٹا دینا ظلم ہے اور عدل کے ماورا ہے. اچھا, انسان چونکہ علم و مفاد پرست ہوتا ہے لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ جائے, حالانکہ خدا بند عالم پوری کائنات کا رب ہے اور تمام مخلوقات کی مصلحتوں کو پیش نظر رکھتا ہے, اور اس نے پوری کائنات کے لیے کچھ قوانین مرتب کیے ہیں اور اس کائنات میں اسی کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے جسے قانون فطرت کہتے ہیں. کبھی انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے اسی قانون فطرت کے مطابق نقصان ہوتا ہے تو خدا بند عالم کو عادل نہیں سمجھتا, حالانکہ اس میں خدا کا کوئی قصور نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی ہی حرکت کی وجہ سے انسان کو جب نقصان ہو جاتا ہے قانون فطرت کی وجہ سے. فطرت کیا ہے کہ جب انسان یعنی کوئی بھی وزن بلندی سے گرے گا, جتنی بلندی سے گرے گا اتنی ہی زور سے یعنی کہ فورس پیدا ہوگی. اب انسان اگر تیسرے مالا سے گر جاتا ہے اپنی غلطی کی وجہ سے تو جب زمین پہ آ کے گرے گا تو نتیجتاً اس کی ہڈیاں ٹوٹیں گی اور اس کو موت بھی آ سکتی ہے یا اسے تکلیف ہو سکتی ہے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ایسی صورت میں کیا بولے گا کہ اللہ نے مجھے مطلب جو ہے کیا بچایا نہیں, اور خدا مطلب نعوذ باللہ استغفر اللہ, خدا پر الزام ٹھوکتے ہیں لوگ, تو یہ غلط ہے. یہاں پر اصل میں قانون فطرت ہے, یعنی قانون فطرت جو ہے نا وہ لازمی جز ہے, یعنی اس سے ہٹ کر آپ بات کریں گے تو پھر آپ خود جو ہے نا یہ خدا نے قانون بنایا نا اس کی مخالفت کو خدا نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. تو اس کی جب انسان اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے جب کوئی نقصان اٹھا لیتا ہے تو وہ کس کو الزام دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے خدا کو الزام دینا شروع کر دیتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں عدل کے خلاف ہیں. اچھا, عدل الہی پر عقیدہ کی بنیاد پر مسلمان میں جبریہ اور قدریہ فرقے وجود میں آئے. جو کچھ لوگوں نے کہا کہ انسان مجبور ہے اور جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ سب خدا کر رہا ہے اور وہی ان تمام اعمال کا ذمہ دار ہے. اس کے برعکس ایک دوسرے گروہ نے کہا کہ انسان مختار ہے اور ہر کام اپنے ارادے و اختیار سے انجام دے رہا ہے, لہٰذا انسان ہی ہر کام کا ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے. عقیدہ جبریہ رکھنے والے کی سرپرستی بعض حکمران, بعض یعنی یوں کہوں کہ بعض ظالم حکمران جیسے کہ بنی امیہ اور یہ لوگ ہیں, یہ کیا نام ہے جبریہ کی جو ہے نا وہ کی ہے کہ انسان مجبور ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کر رہا ہے, یعنی اپنے تمام جو ہے کرتوتوں کو نعوذ باللہ اپنے تمام کرتوتوں کا الزام خدا پر ڈالنے کے لیے انہوں نے اس نظریے کی ترویج کی. جبکہ امام نے آ کر کیا کہا, امام علیہ السلام نے کیا کہا اس کے مقابلے میں کہا امر بین الامرین, یعنی کچھ چیزوں میں انسان جو ہے مجبور ہے اور کچھ چیزوں میں انسان کے پاس اختیار ہے. مجبور کس چیزوں میں ہے انسان, جیسے کہ انسان کالے لوگوں میں پیدا ہو گیا تو کالا ہے, تو خدا اسے سوال نہیں کرے گا کہ آپ کالے لوگوں میں کیوں پیدا ہو, کیونکہ وہ اس جگہ کو مجبور تھا. لیکن اپنے اعمال میں اس کو اختیار تھا, تو سوال اختیار جن چیزوں پر اس کا اختیار ہے سوال انہی پر ہوگا. ٹھیک ہے. تو امام نے کیا فرمایا کہ انسان کچھ چیزوں میں مجبور ہے اور کچھ چیزیں میں اختیار رکھتا ہے. اس کو امام نے کیا کہا تھا, امر بین الامرین. ٹھیک ہے, یہ کہا تھا امام نے, امر بین الامرین.
تو یہاں ہمیں یہ پتہ چلا کہ انسان کچھ چیزوں میں مجبور ہے اور کچھ چیزوں میں اس کے پاس اختیار ہے. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. عدل ہی کی بحث کا ایک پہلو جسے ہم تقدیر، قسمت یا مقدر کہتے ہیں. تقدیر یا قسمت کے معنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جس نظام کو جاری کیا ہے اس کے مطابق ہر عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب اگر ہم کسی عمل کی اسباب کو جمع کر دیں تو اس سے ایک مخصوص نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ کبھی ہماری نظر ان اسباب پر نہیں ہوتی. جب نتیجہ برآمد ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا، حالانکہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں. البتہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے ان تمام باتوں کا علم اللہ کو ہے، جس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں. لوح محفوظ میں خدا کے پاس علم ہے ہر بات کا کہ جو ہوگا اور جو ہونے والا ہے. جس طرح ایک استاد کسی طالب علم کو، لیکن ہاں خدا کے پاس علم تو ہے لیکن اس کا ذمہ دار اللہ نہیں ہے. مطلب خدا جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ بعد میں کیا ہونے والا ہے اور ہم کیا کریں گے، تو اس کے ذمہ دار ہم خدا کو ٹھہرائیں کہ خدا اس کا ذمہ دار نہیں. ایسا نہیں. کیوں؟ جیسے استاد جو ہے جب کلاس کے اندر موجود ہوتا ہے اور اپنے تمام شاگردوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میرا یہ شاگرد جو ہے یہ امتحان میں کیا نتیجہ لے کے آئے گا. استاد کو پتہ ہوتا ہے لیکن اس کا ذمہ دار استاد نہیں ہوتا، لیکن استاد کے علم میں یہ بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے اس کا تعلق نہیں کہ استاد نے ایسا کیا. استاد کو معلوم ہے کہ کون سا بچہ جو ہے وہ اول آئے گا اور کون سا بچہ آخر آئے گا. اپنے مقدر کو بلا بلا کہتا ہے، حالانکہ مقدر سنوارنا اور بگاڑنا خود اسی کے ہاتھ میں. مطلب میں جانتا ہوں کہ یہ بچہ جو ہے اول آئے گا، لیکن اس نے کیا کیا آخری وقتوں میں اس نے اپنے رجحان کو جو ہے وہ تعلیم سے ہٹا کر کسی اور چیزوں میں لگایا جس کا اس کو نقصان ہوا. نقصان کیا ہوا کہ یہ آخر آ گیا. تو یہ چیزیں ہیں، یعنی اگر آپ خود چاہیں تو اپنے آپ کو بلندی پر لے جا سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کو اگر آپ تاریخ میں جائیں گے تو آپ جناب حور کے لیے دیکھ لیں کہ جناب حور جو ہیں وہ یزیدی لشکر میں ایک سوار کی حیثیت رکھتے تھے اور اس میں انہوں نے رات بھر جو ہے وہ فیصلہ کرنے میں لگایا اور صبح تک ان کا فیصلہ ہو گیا اور وہ امام حسین کی طرف آ گئے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ظلمتوں سے نور کی طرف جو ہے وہ قدم رکھ دیا. تو اب یوں کہوں کہ ان کا مقدر کیا تھا اور کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، انسان کی زندگی میں ایسے بہت سے معاملات آتے ہیں جہاں انسان ان کے اصلی اسباب، ان کے مثبت پہلو پر نظر نہیں رکھتا اور خدا کو مورد الزام ٹھہراتا ہے. حالانکہ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. بعض اوقات انسان اپنی غربت، مشکلات اور پریشانیوں کو مصیبت کو سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ کبھی بھی یہی چیزیں ان کی صلاحیتوں اور میں اضافے کا سبب بنتی ہیں اور کامیابی کا ضامن بن جاتی ہیں. جس طرح ایک فوجی کو سخت مشکلات سے گزار کر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو سخت بنا دیا جاتا ہے. تو یہ جو مشکلات آتی ہیں وہ انسان کو نکھارتی ہیں. بعض بار ڈانٹ پیار بچے کو بگاڑ دیتا ہے. تو تھوڑا سا بچے کے ساتھ جو ہے نا آپ معتدل رویہ رکھنا چاہیے. یعنی آپ نے کسی کو بہت زیادہ حد سے زیادہ عطا کر دینے سے بھی لوگ خراب ہو جاتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں خدا حکمت کے تحت جو ہے لوگوں کو عطا نہیں کرتا. جیسا کہ ایک میں نے واقعہ سنا تھا حضرت موسیٰ کے دور کا تھا. غالباً ایک بچہ جو ہے وہ ساحل سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور دوسرے بچے پانی کے اندر نہا رہے تھے اور جب حضرت موسیٰ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ وہ بچہ جو ہے وہ نابینا ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا. تو حضرت موسیٰ کو اس پہ ترس آ گیا اور حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، پروردگار اس کو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اس کو آنکھیں عطا کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو موسیٰ مجھے غیب کا علم ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی فرمائش پر جو ہے وہ ان کی دعا پر جو ہے وہ اس بچے کو آنکھیں دی اور بچے کو جیسی آنکھیں ملی بچہ اتنا شریر تھا کہ وہ دوڑتا اور پانی میں گیا اور اس نے کچھ بچوں کی گردنیں پکڑ کر پانی میں ڈال دیا. جب بچے مرنے کے قریب پہنچے تو اللہ حضرت نے دعا کی پروردگار اس کی آنکھیں دوبارہ لے لی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ کو دوبارہ آنکھوں کو اس کو نابینا کر دیا. تو یعنی خدا کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ضرور ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نہیں مل رہا، تو اس میں یقیناً آپ کے لیے کوئی بہتری ہے کیونکہ خدا بہترین یعنی کہ چیزوں کو جاننے والا ہے اور وہ عادل بھی ہے. ٹھیک ہے، عدل الہی کا عقیدہ ہمیں عدالت اجتماعی کی اہمیت کو بھی بتاتا ہے. وہ انسان جو خداوند عالم کو عادل سمجھتا ہے اور یہ عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ روز محشر خداوند عالم عدل کرے گا، پھر وہ معاشرتی اور سماجی عدل کا بھی قائل ہوتا ہے کیونکہ خداوند عالم نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی ظالم کو پسند کرتا ہے، بلکہ قرآن کریم میں خدا نے متعدد مرتبہ ظالم پہ لعنت فرمائی ہے. تو ہم نے آج کیا سمجھا کہ اگر ہم خدا کو عادل سمجھتے ہیں
تو ہم نیکیاں کریں گے, تو ہم ساری چیزیں کریں گے. اور اگر ہم نے خدا کو عادل نہیں سمجھا تو ہمارے اعمال, ہم کیوں مطلب اپنے آپ کو نیکی کریں گے, کیوں اپنے آپ کو بعض چیزوں میں قید کریں گے. یہ بتاتا ہے, یعنی یہ اتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے عدل جو ہے, خدا کو عادل ماننا, کہ اس تمام اعمال آپ کے اس جگہ پر بیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج ہم نے جو ہے وہ عدل الہی کو پڑھ لیا ہے. اور جن بچوں کو جو بھی کوئی سوالات ہوں تو وہ کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کر سکتے ہیں, اور ایک نمبر بھی آپ کو دے دیا جائے گا میرا, جس میں آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب انشاءاللہ دے دوں گا.